Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Let's start your today's history lecture 7th class. In our previous lecture we did question number 1, long question number 1 of chapter 3. Today we are going to do long question number 2 of chapter 3. Here is the long question number 2. Highlight the role of Hazrat Mujaddid al-Afsani rahmatullah alayh in diffusing the influence of bhakti movement and دین الہی، یعنی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار ہے بھکتی موومنٹ اور دین الہی کے اثرات کو کم کرنے میں، اس کو بیان کیجئے، اس پہ روشنی ڈالیے. ٹھیک ہے جی، بھکتی موومنٹ اور دین الہی کے اثرات کو کم کرنے میں حضرت مجدد الافسانی کے کردار پر روشنی ڈالیں. تو آتے ہیں اس کے آنسر کی طرف. آنسر شروع کریں گے. حضرت مجدد الافسانی also known as Imam Rabbani was born in Sirhind in 1564 AD. حضرت مجدد الافسانی کو امام ربانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. آپ سرہند شریف میں 1564 عیسوی میں پیدا ہوئے. His father was a well known religious scholar. ان کے والد ایک بہت ہی جانے پہچانے مشہور مذہبی رہنما تھے. ان دا بگیننگ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ٹاٹ ان سرہند. شروع میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ سرہند میں پڑھایا کرتے تھے. دین ہی وینٹ ٹو ڈیلی اینڈ بیکیم اے ڈسپل آف حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. پھر حضرت مجدد الافسانی دلی چلے گئے اور حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید بن گئے. ڈسپل کا مطلب ہوتا ہے مرید. آفٹر ریٹرننگ ٹو سرہند ہی انیشیٹڈ ہز ریفارمنگ اینڈ موٹیویشنل ورک. سرہند واپس آ کر یعنی حضرت باقی باللہ کے مرید ہوئے، ان سے فیض حاصل کیا اور پھر واپس سرہند آ کر اپنی ریفارمز کا اور لوگوں کو سمجھانے کا کام شروع کیا. میں ایک دفعہ اس کی آپ کے لیے ریڈنگ کر دیتی ہوں. حضرت مجدد الافسانی آلسو نون ایز امام ربانی واز بورن ان سرہند in 1564 AD. His father was a well-known religious scholar. In the beginning, Hazrat Mujaddid Rahmatullah alayh taught in Sirhind. Then he went to Delhi and became a disciple of Hazrat Khwaja Baqi Billah Rahmatullah alayh. After returning to Sirhind, he initiated his reforming and motivational work. تو سب سے پہلا جو موٹیویشنل اور ریفارمنگ ورک تھا وہ تھا اپوزیشن آف بھکتی موومنٹ. بھکتی موومنٹ کی جو انہوں نے مخالفت کی تھی وہ ان کا سب سے پہلا موٹیویشنل ورک تھا. ہندوز لائک رامانوجا، رامانند اینڈ بھگت کبیر adopted the monotheism of Muslims and initiated a movement which ridiculed the fake piety of mullahs and pandits. کچھ بااثر ہندو، سمجھدار ہندو جن میں رامانوجا، رامانند اور بھگت کبیر شامل ہیں، ان لوگوں نے مسلمانوں کی طرح مونوتھیزم یعنی وحدانیت، توحید کو قبول کر لیا. یعنی انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ اللہ کی ذات صرف ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. اینڈ انیشیٹڈ اے موومنٹ، اور انہوں نے ایک ایسی تحریک شروع کی وچ ریڈیکیولڈ ہوتا ہے مذاق اڑایا، جس نے مذاق اڑایا دا فیک پائٹی، جھوٹی پاکیزگی کا، جھوٹی پارسائی کا، آف ملاز اینڈ پنڈتس. ملا یعنی مسلمانوں کے جو رہنما ہیں، اینڈ پنڈت جو ہندوؤں کے مذہبی رہنما ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ان ہندوؤں کی طرف سے تحریک شروع کی گئی تھی جو کہ مونوتھیزم یعنی وحدانیت پہ یقین رکھتے تھے. یہ لوگوں نے وحدانیت کو اپنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملا، پنڈت اور باقی تمام مذاہب کی جو ہے وہ ان چیزوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ان کی جھوٹی پارسائی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. دے فورسڈ اے مڈل پاتھ بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم. ان لوگوں نے اسلام اور ہندو مت کے بیچ میں ایک درمیانی راستہ نکال دیا. by preaching that Ram and Rahim are two different names of one and the same deity. اب یہ دیکھیے، یہ لوگ کہتے کیا تھے؟ ہندو مت اور اسلام کے درمیان میں جو انہوں نے راستہ نکالا وہ یہ کہتا تھا کہ رام اور رحیم اصل میں ایک ہی ہے، یہ ایک ہی ذات کے دو ڈیفرنٹ نام ہیں. یعنی رام بھی اسی ذات کا نام ہے اور رحیم بھی اسی ذات کا نام ہے. یہ اور اس کے علاوہ جو بھی مذہبی لوگ کہتے ہیں وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنے دکان چمکانے کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ان کا سٹینڈ تھا.
Bhakti movement was very powerful ایٹ حضرت مجدد's ٹائم. حضرت مجدد الف ثانی کے وقت پہ یہ جو تحریک تھی یہ بڑی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہوئی تھی, بڑی طاقت تھی. بٹ ہی کنڈیمڈ اینڈ ریفیوٹیڈ دیز آئیڈیاز ان کلیئر ٹرمز. لیکن حضرت مجدد الف ثانی نے صاف صاف لفظوں میں ان کی مذمت کی, ان کے اگینسٹ بولے اور لوگوں کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے. حضرت مجدد الف ثانی نے بتایا کہ رام اور رحیم بالکل بھی ایک ذات نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسانی شکل میں زمین پہ نہیں آیا, نہ ہی وہ کبھی آئے گا, نہ ہی یہ اس کے شان کے کو زیبا دیتا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح پیدا ہو اور انسانوں کی طرح مرے. یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے. یہ باتیں حضرت مجدد الف ثانی نے اس ٹائم پہ سمجھائیں. اس کے بعد جی نیکسٹ ہے اپوزیشن آف دین الہی. دین الہی کی مخالفت. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کنفرنٹڈ دی ان آرتھوڈاکس آئیڈیا اینڈ اپوسٹسی آف اکبر. اکبر کے جو نئے خیالات تھے مذہب کے بارے میں, حضرت مجدد الف ثانی نے اس کی بڑی تیزی سے بڑی سختی سے مخالفت کی. تھرو ریٹن لیٹرز خط لکھ کے ہی ایڈوائزڈ کورٹ آفیشلز, جو دربار کے باثر لوگ تھے حضرت مجدد الف ثانی نے ان کو خط لکھ کے سمجھایا ٹو فالو اسلامک شریعہ, کہ اسلامی شریعت کو فالو کیا جائے. He also sent letters to appreciate those who were faithful to Islam. حضرت مجدد الف ثانی نے ان لوگوں کو بھی ہاتھ لکھے جو اسلام کے ساتھ بڑے وفادار تھے اور باقاعدہ طور پہ اسلام کے احکامات پر عمل کر رہے تھے. مجدد الف ثانی confronted the negative propaganda of Akbar and his fellows that Islam is an old religion and now there is a need of a new religion. اکبر اور اس کے جو چمچے تھے وہ سب کے سب اس بات کی پروپیگنڈا کر رہے تھے, اس بات کو پھیلا رہے تھے کہ اسلام تو بہت جی پرانا مذہب ہو گیا ہے, تو اب وقت آ گیا ہے کہ ایک نیا مذہب نئے دور کے تقاضوں سے ملتا جلتا ایک نیا مذہب بنایا جائے. تو حضرت مجدد الف ثانی نے اس کی شدید مخالفت کی. حضرت مجدد and his companions demonstrated a practical example of abiding the Sharia. حضرت مجدد اور ان کے ساتھیوں نے شریعت کی عملی تصویر پیش کی کہ یہ جی اس زمانے میں بھی اسلام اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا کہ اس سے پہلے تھا. They reiterated that Islam is as fresh and beneficial as it was centuries ago. اور انہوں نے اس بات کو شو کیا, اس بات کو دکھایا کہ اسلام آج بھی اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ سینچریز پہلے تھا. ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. بچوں آج آپ نے صرف اس کو لکھنا ہے, کل میں آپ کو اس کو یاد کرنے کے لیے بتاؤں گی تو پھر آپ اس کو یاد کریں گے. آج آپ نے اپنا یہ صرف لکھنا ہے. اوکے جی, آل دا بیسٹ.